کبھی سوچا ہے کہ ایک جیتی ہوئی جنگ پلک جھپکتے میں ایک تباہکن شکست میں کیسے بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی تاریخی جنگ کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو ہمیں حکمت عملی، قیادت اور سب سے بڑھ کر حکم ماننے کی اہمیت پر ایک ایسا سبق دیتی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ آخر سب کچھ اتنا غلط کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی فوج جو جیت کے بالکل قریب تھی، اچانک ہار کیسے گئی؟ اس کا جواب ہمیں اسی دن کی تفصیلات میں ملے گا۔ میدان جنگ میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ مقابلہ بالکل بھی برابر کا نہیں تھا۔ مکہ کی فوج 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج صرف 700 تھی، یعنی دشمن کی فوج 3 گنا سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ ایسے میں صرف بہادری کافی نہیں تھی، بلکہ ایک بہترین حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کی فوج نے جب مدینہ سے سفر شروع کیا تو وہ 1000 تھے، لیکن راستے میں 300 لوگ الگ ہو گئے اور ان کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ دوسری طرف مکہ کی 3000 کی فوج تھی، جس کی قیادت ابو سفیان اور ایک بہت ہی ذہین نوجوان کمانڈر خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ وہ نام ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ کا رخ بدلنے میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مسلمانوں کے قائد نے ایک شاندار منصوبہ بنایا جس کا مقصد دشمن کی سب سے بڑی طاقت یعنی ان کی تعداد کو ہی بے اثر کرنا تھا۔ یہ ایک بہت ہی زبردست چال تھی۔ انہوں نے اپنی پوزیشن اس طرح لی کہ ان کی پشت پر احد کا پہاڑ تھا۔ اس ایک فیصلے نے مکہ کی فوج کو اپنی عددی برتری استعمال کرتے ہوئے پیچھے سے گھیرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یوں سمجھیں کہ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا گیا۔ اور یہ تھا اس پورے منصوبے کا سب سے اہم حصہ۔ 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک چھوٹا سا دستہ چنا گیا اور انہیں ایک اہم پہاڑی درے پر تعینات کر دیا گیا۔ ان کا مشن بالکل صاف اور واضح تھا، کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اور فوج کی پشت کو دشمن کے کسی بھی حملے سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ منصوبہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ شروع میں تو ایسا لگا کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی بلکہ وہ جیت بھی رہی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ مکہ کی بڑی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ وہ اپنا سامان اور مال و اسباب چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگے۔ دیکھنے والوں کو یہ ایک فیصلہ کن اور شاندار فتح نظر آ رہی تھی۔ لیکن سب کچھ اس ایک حکم پر ٹکا ہوا تھا جو پہاڑی پر موجود تیر اندازوں کو دیا گیا تھا۔ انہیں صاف صاف کہا گیا تھا کہ چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑنی۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ قطعی حکم تھا اور پوری حکمت عملی اسی پر منحصر تھی۔ اور پھر وہی لمحہ آ گیا جب ایک غلطی نے اس پوری شاندار حکمت عملی کو تباہ کر دیا۔ جنگ کا رخ ایک ہی لمحے میں پوری طرح بدل گیا۔ دشمن کو بھاگتے اور میدان جنگ میں مال غنیمت بکھرا دیکھ کر زیادہ تر تیر اندازوں نے یہ سمجھ لیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ فتح کے جوش اور مال اکٹھا کرنے کی خواہش میں انہوں نے اپنے قائد کے واضح احکامات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ یاد رہے، اس اہم دفاعی پوزیشن کی ذمہ داری 50 تیر اندازوں کو دی گئی تھی۔ پوری فوج کی حفاظت کی چابی ان کے ہاتھوں میں تھی، لیکن فتح کے گمان کے اس نازک لمحے میں صرف 9 تیر انداز اپنے حکم پر قائم رہے، یعنی 80% سے زیادہ دستے نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی۔ وہ دفاعی دیوار جو فتح کی ضمانت تھی اب ٹوٹ چکی تھی، اور اس ٹوٹی ہوئی دفاعی لائن نے دشمن کو وہ موقع دے دیا جس کا شاید ان کا سب سے ہوشیار کمانڈر انتظار ہی کر رہا تھا۔ خالد بن ولید، جو اب تک اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے فوراً اس خالی درے کو دیکھ لیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنے دستے کو گھمایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور بس اسی طرح پلک جھپکتے میں بازی پلٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں جو فوج فتح کا جشن منانے والی تھی، وہ اب 2 طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ جیتی ہوئی جنگ ایک خوفناک جال میں بدل گئی تھی۔ اس جوابی حملے کے نتائج بہت تباہ کن تھے۔ شکاری اب خود شکار بن چکے تھے۔ اس افراتفری میں مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور اس سے بھی بدتر یہ افواہ پھیل گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں، جس نے مسلمانوں کے حوصلے بالکل توڑ کر رکھ دیے۔ اتنا بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود جب ہم جنگ کے بعد کے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بہت گہرا اور دیر پا سبق سامنے آتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک مکمل شکست تھی؟ اگر ہم اسٹریٹیجک نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جواب ہے نہیں۔ مکہ کی فوج کے 2 بڑے مقاصد تھے، مسلم قیادت کو ختم کرنا اور مدینہ پر قبضہ کرنا۔ وہ دونوں میں ناکام رہے، جبکہ مسلمانوں کا مقصد اپنے شہر کا دفاع کرنا تھا، اور بھاری قیمت چکانے کے باوجود وہ اس میں کامیاب رہے۔ یہ ایک جنگی نقصان ضرور تھا،
लेकिन स्ट्रेटेजिक शिकस्त नहीं। और ये हमें इस पूरे वाक़े के सबसे बुनियादी सबक तक लाता है। एक लफ्ज़ में नज़्म-ओ-ज़ब्त, यानी अपने लीडर के मंसूबे पे भरोसा करना और उसके हुक्म पे अमल करना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस वक्त जब फतह का जोश आपको अंधा कर रहा हो। ये सिर्फ एक जंग का सबक नहीं था। उहुद की इस तकलीफ-दे याद ने मुस्लिम अफ़वाज के अंदर नज़्म-ओ-ज़ब्त का एक नया मेयार कायम कर दिया। इसके बाद की बड़ी जंगों में कमान की यही गैर मुतज़लज़िल इताअत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो आखिर में हम इस सवाल पर बात ख़त्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो फ़ौजी तारीख़ के हर तालिब इल्म को सोचने पर मजबूर करता है कि मैदान जंग में असल ख़तरा क्या है, एक बहुत ताकतवर दुश्मन या अपने कायद के एक वाज़े हुक्म पर शक का सिर्फ एक लम्हा।